نے مانا ہے کل، اس لیے آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. اور جو انہوں نے کیا اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی، کرمنل نیگلیکٹ تھا جو انہوں نے کیا. اور کیا یہ کوئی بچہ تھا جو سین میں کھیل رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں ادھر نہ جاؤں، نیچے کنواں ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے، جو فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں کی آرزو ہے، اور جس شخص کے لیے اس وقت پوری دنیا میں اس سے بڑا، اس سے پہلے پاکستان کے کسی شخصیت کے لیے اور کسی لیڈر کے لیے آواز نہیں اٹھی جتنی اب اٹھ رہی ہے. سری لنکا کی جو آپ مثال لیں تو وہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ قرارداد پیش کی ہوئی ہے، ساری دنیا کے اسکالرز بول رہے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے، میں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس ہائیبرڈ فرضی جعلی نظام کے لیے کہ تم نے بیماری کیوں چھپائی؟ اس بیماری کے چھپانے کا جو نقصان ہوا، آئی کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ، وہ نقصان یہ ہوا کہ 85% ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کم ہوئی ہے یا وہ بینائی ختم ہوئی ہے. اس کے لیے میں خود 5 ڈاکٹرز ہیں، MBBS ان کا والد ہوں، اور اللہ کی مہربانی سے باقی بھی اس شہر میں رہتا ہوں، ہمارے اور لوگ ہیں جو جاننے والے ہیں. میں نے سب سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو، اس کی عام مثال یہ ہے کہ بخار ہو جائے تو بخار کی وجہ ہوتی ہے. وجہ جب تک آپ دریافت نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ یہ گردن توڑ بخار ہے، یہ ملیریا ہے، یا یہ کون سا بخار ہے. اسی طرح سے جب کسی کے اندر ٹریگر ہوتا ہے کوئی کلاٹ، یعنی خون کا جمع ہوا لوتھڑا، تو پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، پہلے اس کی تفتیش ہوگی کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی کسی ہاسپٹل میں. کل تیسری بات جو ہم نے منوائی ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ عدالت کے سامنے کل کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کی گئی. ایک رائے تھی ایک ڈاکٹر کی جو اس وقت پمز کا انچارج ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بینگ فادر آف دی ڈاکٹرز کہ پمز ہاسپٹل میں سے شہباز شریف کو بھی جعلی رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس کے حوالے سے ابھی چیف منسٹر نے کہا، اور پتہ یہ لگا کہ وہ رپورٹ جعلی تھی، اور وہ ڈاکٹر پھر شرمندہ ہوتے رہے اپنے ڈاکٹر دوستوں کے سامنے بھی. اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیماری کے حوالے سے یہ مانا عدالت کے سامنے حکومت نے کل کہ وہ اب بھی ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف، جس طرح میرے دوستوں نے کہا یا ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، کیا یہ پہلی دفعہ ہم بات کریں گے یا اس سے پہلے کچھ علاج ہوئے ہیں؟ کل آپ سارے تھے جو مجھے نظر آ رہے ہو، میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ان کو کہا کہ 2020 کا مقدمہ ہے، اس کے پیراگراف نمبر 6 کو میں نے ان کے سامنے پڑھا. دونوں فاضل جج صاحبان جو ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ پنجاب گورنمنٹ، اس وقت بزدار چیف منسٹر تھے ہمارے وہاں پہ، اس نے بنایا، اس میں ان کا ڈاکٹر عدنان جو شریف میڈیکل سٹی کا ہیڈ ہے وہ شامل تھا. میں نے پھر اس پہ ججز کو کہا کہ میں آئین کے آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 25 کے مطابق میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اس لیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی یہ 2 فنڈامنٹل رائٹ یہ کہتے ہیں کہ سملرلی پلیسڈ پیپل کی ناٹ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی، کہ ایک حالات کا شکار جو لوگ ہیں 2 آدمیوں سے مختلف سلوک نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف تو ساتھ یہ بھی ایڈیشنلی مانگتا تھا کہ مجھے جہاز دو، وہ یہ بھی مانگتا تھا کہ میں نے لندن سے علاج کرانا ہے. ہم عمران خان کے لیے صرف ایک سہولت مانگ رہے ہیں، اور اس کے 2 حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ اسلام آباد والے الشفا میں لایا جائے جہاں پہ ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کیا جائے. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ان کے کسی فیملی کے ممبر کو، فیملی ممبر میں یہاں جو موجود ہیں وہ ان کی بہنیں ہیں، ان بہنوں میں سے ایک بہن ان کی وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، اور وہ دونوں کرائیٹیریاز پورے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی اور سے گھبراتے ہیں تو آپ اسی
बहन को जो डॉक्टर हैं, आप इमरान खान को यहां ला के उनके इलाज के साथ एसोसिएट करें, इसलिए कि नवाज शरीफ को एसोसिएट करने की इजाजत दी गई थी और वो इजाजत सुप्रीम कोर्ट तक, और इमरान खान का इखलाक था कि उसने उस इजाजत को, हमारी कैबिनेट में एक से ज्यादा दफा लोगों ने कहा कि उसके खिलाफ हमें जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, बट ही सेड नो, ये इंसानी सेहत का मामला है। और जो बाद में फ्रॉड निकला, जब वो यहां से गए तो उन्होंने कोई हॉस्पिटल का एक सेट लगवाया, उसमें एक फोटो खिंचवाई, उसके बाद उन्होंने वहां जितने लंदन के रेस्टोरेंट थे उसमें खाना खाते हुए वो मिले। वो बीमार होते अगर तो पाकिस्तान वापस आके भी बीमार होते। इसलिए ये बीमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसके अगर ऊपर हम पॉलिटिक्स करने पे आए तो फिर अंदर इस जगह बैठ के हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये एक मुहज़्ज़ब तरीके से, एक दस्तूरी तरीके से और एक इंसानी हुकूक के चार्टर के हवाले से जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है राइट इमरान खान को, उसके मुतालबात हम आपके सामने रखते हैं। तीसरा ये है कि मैंने ये भी उनको कहा कि इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है वो हॉस्टाइल गवर्नमेंट है। ये कोई गवर्नमेंट जर्मनी की नहीं है जो परवाह करेगी इंसानी हुकूक की, इसलिए कि वो यूरोपियन यूनियन कमीशन की मेंबर है वहां पे। ये वो हुकूमत है जिन्होंने कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में बड़े मुतबर्रक नामों के नीचे खड़े होकर झूठा हल्फ उठाया है। ये इस कदर बेरहमी से झूठ बोल सकते हैं कि मैं इस सीट के लिए फलाने NA या फलाने PP या फलाने KP से मैं मुंतखब हुआ हूं और मैं हल्फ उठाता हूं कि मैं ये करूंगा और वो नहीं करूंगा। ये जो झूठों का हारा हुआ लश्कर है, इस पे हम इमरान खान की सेहत के हवाले से जीरो टॉलरेंस है हमारी, इनके ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। और अगर इससे आगे उनकी सेहत की खराबी का कोई मरहला आया, खुदा ना करे, तो फिर इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। इमरान खान कोई तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के अहदेदारों या पार्लियामेंटेरियंस या वकीलों का नाम नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान में सारे सर्वेस के मुताबिक बिटवीन 80 to 85% ऑफ द पॉपुलेशन वो इमरान खान के साथ खड़ी है। इसलिए पाकिस्तान को किसी नए इम्तहान में, एडवेंचरिज्म में और पाकिस्तान को किसी मजीद बोरान दर बोरान से बचाने का एक ही रास्ता है, जिसके दो हिस्से हैं। उनको फौरन हॉस्पिटल लाया जाए और फैमिली की तरफ से भी नुमाइंदगी हो जाएगी। उनकी बहन, कल मेरी तफसीली बात हुई अलीमा खान से और उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपोजल हो सकती है जो मैं आज उनके साथ बात करने के बाद मैं आप सबके सामने और पूरी कौम के सामने रखता हूं कि उनकी जो डॉक्टर बहन है उनको वहां पे इलाज के वक्त मौजूद हों। जो दो बातें और हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इमरान खान के हवाले से कहना। इमरान खान के खिलाफ कोई एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिस मुकदमे को जो एपेलेट फोरम पे आया तो उड़ ना गया हो। 2013 से लेके 12 मुकदमे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत के उनके खिलाफ बनाए। चीफ जस्टिस रिटायर हुआ, उसने फौरन एक मुकदमा फाइल कर दिया और उनके 2013 से लेके 2026 तक किसी जगह कोई एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें एक टैडी पैसे की बंगलिंग, किसी जगह पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो वो आदमी है जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी, बेच के उसके पैसे उसने शौकत खानम में लगा दिए। इसलिए मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सब की मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इनका साथ दें। जब इनको आपकी जरूरत है तो ये आपके घुटने पकड़ेंगे, जब जरूरत नहीं तो फिर जिस तरह MQM के कल उन्होंने गिरबान पकड़ के बाहर निकाल दिया गवर्नर, इस तरह सबकी बारी आएगी। और सियासी जमातों को चाहिए कि वो बालिग नजरी का मुजाहरा करें और बालिग नजरी ये है कि सारे मिलकर ये मुतालबा करें कि इमरान खान की सेहत और सलामती, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। और इमरान खान वो आदमी है, आपको याद है जो मीनारे पाकिस्तान वाला सानहा था, उसके बाद जब उनको मारने के लिए 3 मुख्तलिफ जगह पे, हमने खुद फोरेंसिक वो सारी देखी, उस अमल के मैं साथ था, उसमें 3 जगह लोग गोलियां मारने वाले बैठे हुए थे। वहां से भी अल्लाह ने जब उनको बचाया तो उन्होंने बाहर का रुख नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के डॉक्टरों पे, अस्पतालों पे, इलाज पे, कौम पे और कौम की दुआओं पे इन्हिसार किया और एतमाद किया। और उस एतमाद और एतकाद ये का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। मैं 2 बातें आखिर में ये कहना चाहता हूं कि हमने देख रहे हैं अभी तो शॉर्ट ऑर्डर है, जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो हम इसको सियासी जंग नहीं बनाएंगे। सियासी जंग के लिए और फोरम होगा, लेकिन कानूनी जंग के लिए हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। जो ही सामने आएगी डिटेल जजमेंट,
تو اس میں سے 2 راستے کھلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایز اے فارمر لا منسٹر, ایز اے جورسٹ. پہلا راستہ یہ ہے کہ جو رپورٹ بھی اگر یہ جو فرضی بنا ہے ابھی, یعنی ڈپٹی کمشنر یا ایگزیکٹو آرم کا کوئی دوسرا آدمی ہو, اس کے نیچے اگر کوئی میڈیکل رپورٹ پروکیور کرنے کے لیے زور لگانا ہو تو ڈائریکٹ آدمی اوپر بٹھا دیا ہے جو زور لگا سکتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اس ہم جو ہی ججمنٹ آتی ہے یا رپورٹ آتی ہے, ہم دونوں کو چیلنج کریں گے. ججمنٹ کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ قیدی جن کے پہلے ہاسپٹل میں علاج ہو چکے ہیں ان کی تعداد لاتعداد ہے, ہمیں اس زمرے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے اس پاکستان کے دستور کو دستور سمجھا. دستور کے مطابق ایک دستوری راج تھا جو عمران خان کا 3.5 سال کا اس کا راج تھا. آخری بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو یوں لگتا ہے, سچی بات یہ ہے, میں 8ویں نسل سے پنجابی ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں حسینہ واجد کی بدرو آئی ہوئی ہے. ایسا ایک بدلوں کا سیزن شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے خود کبھی یہ کھڑے نہیں ہوئے. مجھے عمران خان بھی کہتے تھے کہ ان کی مخالفت کی سب سے لمبی سٹریک آپ کی بیوی کے ساتھ بھی تھی, میرے ساتھ بھی ہے. تو ہم تو نہیں کبھی بھاگے, ہمیں تو نہیں کبھی پسینہ آیا, ہم تو یہاں رہ کے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے ان پہ نہ چھوڑا جائے. میں ریاست کے مینیجر سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے, آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہوں گے. یہ کس نے توہین عدالت کی ہے آپ کے آرڈر کی؟ ہم نے تو نہیں کی. آپ نے چیف جسٹس صاحب کہا تھا کہ عمران خان کی مرضی کا علاج ہوگا. یہ کس نے آپ کے آرڈر کی توہین عدالت کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے افراد کو بھی ان تک رسائی دی جائے. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا جو پچھلا سرکاری ملازموں کا ڈاکٹروں کا جو سرکار کی ملازمت میں ہیلتھ منسٹری کے ملازم ہیں سارے, اس کو کہتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, پمز جو ہے, جنہوں نے ان سے ترقی لینی ہے, جنہوں نے ان سے پروموشن لینی ہے, جنہوں نے ان سے خطرہ ہے کہ یہ نکال دیں گے اگر ہم نے سچ بولا, ان کے اوپر اعتبار ہم بطور ڈاکٹر تو کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان کے علاج کے لیے میں اپنے علاج کے لیے رسک لے سکتا ہوں, ان کے علاج کے لیے بالکل بھی رسک نہیں لیا جائے گا. یہ ایک آدمی کا سوال نہیں ہے, پوری قوم کا سوال ہے. اور میں اینڈ اس بات پہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں سارے, وہ سارے کے سارے اس ایک بات پہ متفق ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ نظام فرضی ہے, جعلی ہے, اور اس جعلی نظام کے ہاتھوں جو کچھ بھی خرابی ہوگی اس کے ذمہ دار یہ بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے. میں صرف دو منٹ مجھے. بسم اللہ الرحمن